بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، لاسٹ ٹائم جو ہے ہم نے یہ ڈسکس کیے تھے سٹیپس جو ہیں وہ کون کون سے مین سٹیپس کون کون سے ہیں جو ہمیں جو ہے وہ چاہیے اس کے لیے انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کے لیے جو ہے پروسیس جو ہوتا ہے وہ کون سے ہوتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو سارے اس کے مطلب بھی بتائے تھے کہ سکریننگ ہے، اسکوپنگ ہے، پریڈکشن ہے، میٹیگیشن ہے، مینجمنٹ ہے اور مانیٹرنگ، اور پھر لاسٹ میں جو ہے وہ آڈٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہی جو مین سٹیپس ہیں ان کا رول کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے جب یہ اب اڈاپٹ کیے جاتے ہیں یہ مین سٹیپس۔ تو پہلا جو ہے وہ سکریننگ کو کرتے ہیں نا۔ سکریننگ کیا ہے؟ آفن ریزلٹس ان اے کیٹاگرائزیشن۔ سکریننگ کس لیے کرتے ہیں کہ وہ کیٹاگرائز کرتی ہے۔ کیٹاگرائزیشن کیا ہوتا ہے؟ پروسیس آف پلیسنگ انٹو کلاسز یا گروپ میں اس کو لانے کے لیے نا، کس کو؟ پروجیکٹ کو۔ اینڈ فرام دس اے ڈیسیژن از میڈ، اور پھر اس بیس پہ جب ہم کیٹاگرائزڈ اس کو کر لیتے ہیں تو اس پر ہمیں جو ہے وہ ڈیسیژن بناتے ہیں، ہم کوئی فیصلہ لیتے ہیں اسے۔ ویدر اور ناٹ اے فل انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ از ٹو بی کیریڈ آؤٹ، کہ اس کو جو ہے ہم اس کو کیریڈ آؤٹ ہونا چاہیے، اس کو چلتے رہنا چاہیے یا نہیں چلتے رہنا چاہیے اس پروجیکٹ کے سکریننگ کے بعد جو ہے نا۔ ویدر اور ناٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویدر اینڈ ناٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ انڈیکیٹ یا چوائسیز ہوتے ہیں، یوز ٹو انڈیکیٹ چوائسیز اور پاسبلٹیز۔ ویدر اور ناٹ کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ انڈیکیٹ کرتا ہے چوائسیز کو یا پاسبلٹیز کو۔ نیکسٹ ہے اسکوپنگ۔ اسکوپنگ از دا پروسیس آف ڈٹرمننگ وچ آر دا موسٹ کریٹیکل ایشوز۔ ٹھیک ہے، مقصد ہے تعین کرنا ہوتا ہے، ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ کون سے جو ہیں وہ کریٹیکل ایشوز ہیں، تشویشناک ہیں یا اہم مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹو اسٹڈی کرنے کے لیے، اینڈ ول انوالو کمیونٹی پارٹیسپیشن، مطلب کمیونٹی کی پارٹیسپیشن ٹو سم ڈگری، کسی حد تک جو ہے نا۔ اٹ از ایٹ دس ارلی اسٹیج، ٹھیک ہے، دیٹ انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کین موسٹ اسٹرانگلی انفلوئنس دا آؤٹ لائن پرپوزل۔ ٹھیک ہے، فیکٹ کس پر ہے؟ موسٹلی اسٹرانگلی انفلوئنس کس پہ ہوتا ہے؟ آؤٹ لائن پرپوزل جو ہوتی ہیں۔ آؤٹ لائن پرپوزل کیا ہوتے ہیں؟ تو اپلیکیشن ہے، الاؤ کرتا ہے اپلیکیشن کو ٹو ڈیولپ انیشیل پلان فار پروجیکٹ کا جو ہے انیشیل پلان جو ہے اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے۔ اینڈ ہیلپ ود پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ دا ہائیسٹ کوالٹی پرپوزل جو ہے، اور پرپوزل جو ہوتی ہیں، جو رائے دی جاتی ہیں، ان کو ان کی کوالٹی کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو اسکوپنگ سے ہمیں جو ہے نا ہمیں کچھ حاصل ہوا ہے، جو کچھ نا اس طرح سے۔ اچھا، ڈیٹیل پریڈکشن اینڈ میٹیگیشن۔ پریڈکشن آپ کو بتایا تھا کہ پریڈکشن ہوتا ہے کہ ایڈوانس انڈیکیشن آن دا بیسس آف آبزرویشن، آپ کو بتایا تھا۔ اور میٹیگیشن کیا بتایا تھا؟ ایکشن آف ریڈیوسنگ سیویریٹی۔ ٹھیک ہے، سیویریٹی جو ہو رہی ہوتی ہے اس کو ریڈیوس کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ میٹیگیشن کہتے ہیں۔ ڈیٹیلڈ پریڈکشن اینڈ میٹیگیشن اسٹڈیز فالو سکوپنگ، یہ فالو کرتا ہے کس کو؟ تعاقب کرتا ہے جو سکوپ ہم نے پروجیکٹ کا بنایا ہوتا ہے۔ اینڈ آر کیریڈ آؤٹ، اور مکمل کرتا ہے ان پیرالل ود فیزیبلٹی اسٹڈی۔ فیزیبلٹی اسٹڈی کیا ہوتی ہے؟ اس کے پیرالل اس کو لے آتا ہے نا۔ پریڈکشن اور میٹیگیشن جو ہے وہ سکوپ کو فالو کرتا ہے، اور پھر کیا ہے ہمارا؟ مکمل کرتا ہے کس طرح سے؟ اس کو پیرالل جو ہماری فیزیبلٹی اسٹڈی ہوتی ہے، جو ہم نے پہلے پروجیکٹ بنانے سے پہلے جو ہے ہم نے اس کی فیزیبلٹی جو کی تھی اس کے پیرالل اس کو لاتا ہے۔ فیزیبلٹی اسٹڈیز ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک انالیسس ہے، ٹھیک ہے، دیٹ ٹیکس آل آف دا پروجیکٹس ریلیونٹ فیکٹرز جو ہوتے ہیں، پروجیکٹ کے جو ریلیونٹ فیکٹرز ہوتے ہیں
اس کا انالیسز ہوتا ہے انٹو اکاؤنٹ، اس کو اپنے دائرۂ کار میں لانے کے لیے، ٹھیک ہے. دا مین آؤٹ پٹ رپورٹ از کالڈ این انوائرمنٹل امپیکٹ اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے. وہ جو ہم نے بنائی تھی اسکوپنگ کے لیے یا مکمل کی تھی، کیریڈ آؤٹ کی تھی، تو اس سے کیا ہوتا ہے، انوائرمنٹل امپیکٹ اسٹیٹمنٹ تیار ہوتی ہے. اینڈ کنٹین اے ڈیٹیل پلان آف مینیجنگ اینڈ مانیٹرنگ انوائرمنٹل امپیکٹ بوتھ ڈیورنگ اینڈ آفٹر امپلیمنٹیشن. پروجیکٹ کے دوران میں یا اس کے بعد میں جو ہے انوائرمنٹ پہ جو امپیکٹ پڑنے ہوتے ہیں ان کا ہمیں پتہ چلتا ہے. اس کے لیے ہمیں ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ مہیا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر نیکسٹ جو ہے وہ ہے آپ کا کہ فائنلی جو ہے وہ آڈٹ تھا نا بیٹا، ہم نے جو پڑھے تھے. این آڈٹ آف دا انوائرمنٹل امپیکٹ پروسیس از کیریڈ آؤٹ سم ٹائمس آفٹر امپلیمنٹیشن. ہمیشہ آڈٹ جو ہوتا ہے نا، ایک پروجیکٹ بن جاتا ہے یا آپ کے آفیسز جو ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، وہ اپنا سال جب مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کا آڈٹ ہوتا ہے. یہ ایسا عمل ہے جو کہ ہماری جو کچھ بھی ہماری کارکردگی ہوتی ہے اس کو جو ہے لاسٹ میں آ کر یا ایک خاص پیریڈ کے متعین ہونے کے تکمیل پر جو ہے اس کو کیا کرتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن جب ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ایویلویشن جو اس کی ہوتی ہے اس کو آڈٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. دا آڈٹ سروز اے یوزفل فیڈ بیک. آڈٹ سے کیا ہوتا ہے، ہمیں موزوں جو ہے فیڈ بیک ملتا ہے، کرٹیسزم ملتا ہے کہ ٹھیک ہے، آراز جو ہوتی ہیں، اینڈ لرننگ فنکشنز ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتے ہیں، لرننگ فنکشن ہم ہوتے ہیں. لرننگ فنکشن یہ ہے کہ لرننگ آف کنٹینیوس فنکشنل میپنگ ہے. یہ لرننگ فنکشن کیا ہے، لرننگ آف کنٹینیوس فنکشنل میپنگ ریلیٹنگ، ٹھیک ہے، اسٹیمولس اینڈ رسپانس کنٹینیوا، ٹھیک ہے، جوابی تسلسل جو ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے. تو یہ کنٹینیوس فنکشنل میپنگ کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ یہ دو اسپیسز کے درمیان ہوتا ہے. ٹوپالوجیکل جو اسپیسز ہوتی ہیں نا ان کے درمیان ہوتا ہے کنٹینیوس فنکشنل میپنگ، ٹھیک ہے نا. یہ میتھمیٹیکلی ٹرم ہے ایک جو استعمال ہوئی ہے نا، لرننگ فنکشن جو ہے یا ٹوپالوجیکل اسپیس جو ہے نا، میتھمیٹیکل ٹرم ہے وچ ڈیفائن دا لمٹ، ٹھیک ہے، یا کنٹینیوٹی کی لمٹ ہے اس کے درمیان جو ہے، یا کونیکٹڈنیس ہے اس کا اپنا تعلق جو جڑا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں ٹوپالوجیکل اسپیسز. اور ٹوپالوجیکل اسپیسز کیا ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے کنٹینیوس فنکشنل میپنگ ہوتی ہے. تو لرننگ ہوتی ہے اس سے، ٹھیک ہے، آڈٹ سے. آڈٹ کے جو ہمیں بینیفٹس ملتے ہیں. پھر نیکسٹ میں جو بیٹا ہے نا وہ ہے کہ فلو ڈایاگرام آف انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ پروسیسز اینڈ پیرالل اسٹڈیز ہوتی ہیں. یہ فلو ڈایاگرام آپ نے دیکھی ہوئی ہیں، یہ کیا ہوتی ہیں فلو ڈایاگرام جو ہوتی ہیں نا، یہ ہوتا ہے کہ ریپرزینٹنگ اے فلو اور سیٹ آف ڈائنامکس، ٹھیک ہے. ڈائنامک ایک اسٹیٹک چیز ہوتی ہے، ایک ڈائنامک ہوتی ہے. ڈائنامک وہ ہوتی ہے جو ہر لحظہ تبدیل ہو سکتی ہے، جس میں تبدیلی کی گنجائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ فلو ڈایاگرام جو ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے، اس سیٹ آف ڈائنامک ہو یا ریپرزینٹنگ فلو جو ظاہر ہو رہا ہے فلو، اس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے جب یہ ہم ایک فلو ڈایاگرام بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور فلو ڈایاگرام جو جب بن جاتی ہے تو اس کے کچھ یوزز ہیں، ٹھیک ہے. کس لیے ہمیں بنا کے دیتے ہیں فلو ڈایاگرام، تو فلو ڈایاگرام یوز ٹو اسٹرکچر اینڈ آرڈر اے کمپلیکس سسٹم. ایک کمپلیکس سسٹم جو ہے اس کو ایزی کرنے کے لیے یا انٹر کنیکٹنگ اس کی جو ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کو کیا بنا کے دیتے ہیں، فلو ڈایاگرام بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور انوائرمنٹل
امپیکٹ اسیسمنٹ کی فلو ڈائیگرام آپ کو یہاں دی ہوئی ہے، تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ پروجیکٹ اسکریننگ ہے، از این انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ نیڈڈ، جو اس کو چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسکوپنگ ہے، وہ آپ نے پڑھا ہے، ڈسکرپشن آف پروجیکٹ ڈیولپمنٹ ایکشن ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے ڈسکرپشن آف انوائرمنٹل بیس لائن، ٹھیک ہے۔ بیس لائن کیا ہوتی ہے؟ اس کا انوائرمنٹل بیس لائن کیا بنے گی کہ ماحولیاتی معیار جو ہے اس کی ڈسکرپشن ہے، ٹھیک ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن آف کی امپیکٹس، ٹھیک ہے، اور پہچان کس کی کرنی ہے ہم نے؟ کی امپیکٹس کی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اسی میں آ جاتی ہیں جو فلو بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فلو جو ہوتے ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے میں داخل ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیڈینٹیفیکیشن آف کی امپیکٹ، یہ کی امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ امپیکٹ یہ فورس ہے، دی فورس ود وچ ہٹس ون اینڈ ادر، جو ایسی فورسز جو چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کو ہیٹ کرتی ہیں، وہ کیا ہوگا؟ کی امپیکٹ ہوگا ہمارا، ٹھیک ہے۔ پھر پریڈکشن آف امپیکٹس کے بارے میں پریڈکشن ہے، ٹھیک ہے۔ ایویلویشن اینڈ اسیسمنٹ آف سگنیفیکینس آف امپیکٹ، ٹھیک ہے۔ امپیکٹ جو ہے اس کی سگنیفیکینس جو ہے اس کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن آف میٹیگیٹنگ میئرس، آئیڈینٹیفیکیشن آف میٹیگیٹنگ مانا ہوتا ہے نا ریڈیوس کرنا سیویریٹی کو، دوز ایکشن ٹو بی انکارپوریٹڈ انٹو پروجیکٹ ان آرڈر ٹو اوائڈ اور ریڈیوسڈ امپیکٹ آن انوائرمنٹ، ٹھیک ہے۔ میٹیگیٹنگ میئرس کیا ہوتے ہیں کہ جو اثرات جو ہیں پروجیکٹ کے انوائرمنٹ پر پڑ رہے ہیں ان کو ریڈکشن ہے، ان کو ریڈیوسڈ کرنا ہے۔ تو میٹیگیٹنگ میئرس کیا ہیں؟ دوز ایکشن ٹو بی انکارپوریٹڈ، جو کہ انکارپوریٹ کیے گئے ہیں انٹو دا پروجیکٹ جو چل رہا ہے آپ کا یا آپ نے اپروو کیا ہے یا بنایا ہے، ان آرڈر ٹو اوائڈ کرنا ہوتا ہے ان کو، ٹھیک ہے، اور ریڈیوس کرنا ہوتا ہے امپیکٹس کو آن انوائرمنٹ کو۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے میٹیگیٹنگ میئرز کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ طریقہ کار جو کہ آپ کے پروجیکٹ میں داخل کیے ہوتے ہیں، کس لیے؟ اوائڈ کرنا یا ریڈیوس کرنا امپیکٹس کو آن انوائرمنٹ پہ۔ پھر اس کو میں پڑھتا ہوں، میٹیگیٹنگ میئرز کیا ہوں گے؟ دوز ایکشن ہے، وہ ایکشن ہے، وہ اقدامات ہیں ٹو بی انکارپوریٹڈ جو داخل کیے جاتے ہیں انٹو پروجیکٹ میں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے وہ ہمارے ہاں یہ نا شوگر مل ہے، تو سردیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ہے جو کالک ہمارے ہاں گرتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے شہروں میں ہمارے لوگوں میں پالیوٹ کرتی ہے، ہماری آنکھوں میں آتی ہے، صبح ہم جا رہے ہوتے ہیں کیمپس میں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ پھر اس کے لیے ہے کہ انہوں نے جو ہے ماحولیات والوں نے تو ان پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ یہ کیا کریں اس کو، یہ وہاں پر ایسے جو ہے انسٹرومنٹس لگائیں جس سے جو وہ کالک جو ہے وہ فضا میں نہ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ انکارپوریٹ کیا ہوا ہے انہوں نے، اگرچہ پروجیکٹ میں یہ جو پروجیکٹ چل رہا ہے ماحولیات نے، لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ تو یہ ضروری ہوتے ہیں کہ انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ اتھارٹیز جو ہوتی ہیں وہ ایسے ایکشن جو ہے وہ انکارپوریٹڈ ہوتے ہیں آلریڈی، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا ہو گئے؟ میٹیگیٹنگ میئرز ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے پریزنٹیشن آف فائنڈنگ ان این EIS، پریزنٹیشن آف فائنڈنگز ان این EIS کو جو ہے نا وہ انکلوڈنگ اے نان ٹیکنیکل سمری، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں جو ہے ٹیکنالوجی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ نان NTS بھی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ EIS جو ہے اس کو ہم نان ٹیکنیکل سمری بھی کہتے ہیں، NTS بھی کہتے ہیں، یہ اس میں ٹیکنالوجی کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو NTS ہے کیا؟ از اے concise of description of environmental impact assessment process and its findings. ٹھیک ہے نا، پروسیس جو ہے اس کی فائنڈنگز ان اے مینر اس طرح سے دیٹ از بوتھ اپیلنگ، جو کہ اپیل کرے ٹو ریڈ پڑھنے والوں کو، اینڈ ایزیلی انڈرسٹوڈ بائی جرنل پبلک. ٹھیک ہے، نان ٹیکنیکل سمری جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے کس میں، پروجیکٹ میں، تاکہ اسے عام پبلک جو ہے، اس میں ٹیکنالوجی کی ایسی باتیں نہ ہوں کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے نا، تو ایسی سمری کی بھی ضرورت ہے اس میں نا. اس جو پروسیس ہے ہمارا کس کا، فلو ڈائیگرام کا، جو سارا پروجیکٹ کا فلو ہے اس میں جو ہے اس طرح سے سمری ہونی چاہیے کہ جو ہے وہ عام آدمی جو ہے اس کو پڑھ سکے اور جنرل پبلک اس کو سمجھ سکے، ایسا بھی اس میں ہونا چاہیے. ریویو آف EIS کا ریویو بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں نا بیٹا پھر اس میں ایک سائڈ میں آپ کو دیا ہوا ہے کہ پبلک کنسلٹیشن الٹیمیٹلی جو ہے لوگوں کے لیے ہوتا ہے نا، آپ کی پبلک کے لیے سب کچھ ہوتا ہے نا، تو اس کی کنسلٹیشن جو ہے وہ ضروری ہے. تو پبلک کنسلٹیشن کیا ہوتا ہے؟ پبلک کمٹمنٹ بھی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ سے یہ ابھی کہا ہے کہ مقصد ہے کہ یہ جو شوگر مل ہے اس کا گند جو ہے، یا آپ کی کینال سامنے بہہ رہی ہے اس میں آ رہا ہے، یا وہ اور چیزیں اڑ کر آپ کی طرف آ رہی ہیں، اس کی جو کالک ہے اور یہ وہ جو ہے نا، تو پبلک کا انٹرسٹ تو اس میں شامل ہوتا ہے. تو مین چیز تو وہی پبلک ہے. پبلک کمنٹس کنسلٹیشن از اے ریگولرلی پروسیس. یہ کیا ہے؟ پبلک کنسلٹیشن میں بتا رہا ہوں آپ کو نا. پبلک کمنٹس ہے اس میں. کنسلٹیشن از اے ریگولرلی پروسیس بائی وچ دا پبلک ان پٹ آن میٹر افیکٹنگ دین ان اے شارٹ. تو اس میں پبلک کی جو ہے رائے جو ہے وہ اس میں شامل ہے. اٹس مین گولز آر ان امپروونگ دا ایفیشنسی. ٹرانسپیرنسی اس میں ہونا چاہیے، ایفیشنسی بڑھنی چاہیے. مقصد ہے کہ یہ جو پرابلمز آ رہے ہیں ان کو ٹھیک ہونا چاہیے. اینڈ پبلک انوالومنٹ ان لارج اسکیل پروجیکٹ اور لاز اینڈ پالیسیز میں. ٹھیک ہے، ان لوگوں کی انوالومنٹ ضروری ہونی چاہیے. ایک ایسی کمیٹی ہونی چاہیے جس کو لوگ اگر شکایت کریں بھی صحیح، جو ان سے تکالیف پروجیکٹ سے آ رہی ہیں، تو وہ کیا کریں، انوالومنٹ ان کی پالیسیز میں، لاز اور پروجیکٹ میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ڈیسیجن میکنگ ہے، اور پھر لاسٹ میں جو ہے پوسٹ ڈیسیجن مانیٹرنگ ہے. تو پوسٹ ڈیسیجن مانیٹرنگ جو ہوتی ہے انوالوز دا ریکارڈنگ آف انوائرمنٹل افیکٹ ڈیورنگ کنسٹرکشن اینڈ آپریشنل فیزز آف ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ ہمارا ہو گیا. اس کے بعد بیٹا ہے کہ ہمیں جو ہے نا انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ جو ہمیں کرنی ہے اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے نا، ہمیں بیٹا چاہیے اس کے لیے ڈیٹا ریکوائرمنٹ. اس کے لیے ڈیٹا چاہیے. ڈیٹا مانا ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے نا مواد ایسا جس سے معلومات ہمیں میسر آ سکیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو ہے ڈیٹا ریکوائرمنٹس بھی ہمیں ضروری ہے، کیونکہ ہم نے اسیس کرنا ہے امپیکٹ کو. تو پہلی بات ہے کہ پروجیکٹ جو ہے اس کی ٹائپ کیسی ہے. ٹھیک ہے، پروجیکٹ کی ٹائپ کیسی ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یہ جو اتھارٹی ہیں اسیسمنٹ کرنے والی انوائرمنٹل امپیکٹ کی، ان کو پروجیکٹ کی ٹائپ کا پتہ ہونا چاہیے. ٹائپ کیا ہوتی ہے؟ از ون آف دا روٹ کریکٹرسٹکس آف اے پروجیکٹ. تو یہ کیا ہے؟ بنیادی کریکٹرسٹکس ہے اس کا پروجیکٹ کا. وچ پوائنٹ اٹس نیچر، جو اس کی نیچر بتا سکتا ہے، اس پروجیکٹ کی نیچر بتاتا ہے. ٹائپ جب ہم بتائیں گے کہ کس قسم کا یہ ٹائپ ہے اس کی، تو وہ ہمیں کیا دے گا؟ اس کی پروجیکٹ کی جو ہے ہمیں نیچر کا پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا
کہ جو ہے اس میں انوالومنٹ کس چیز کی ہے پروجیکٹ میں جو ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے کہ پروجیکٹ کا سائز جو ہے اس کی اہمیت ہے، وہ بھی معلوم ہونا چاہیے ہمیں ڈیٹے میں نا. تو اوور آل ایکسٹینٹ آف پروجیکٹ، اوور مقصد ہے کہ اس کے ایکسٹینٹ حد ہے کتنی پروجیکٹ کی. یوزلی اکاؤنٹنگ فار ڈیوریشن، اس سے کیا کرے گا، ہمیں ڈیوریشن کا پتہ چلے گا، اس کا کتنے عرصے کا یہ پروجیکٹ ہے، اس پر کاسٹ کتنی ہے، اس میں کمپلیکسٹی کتنی ہے اس کی، ٹھیک ہے، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اینڈ ادر ریلیٹڈ پیرامیٹرز اس میں کون کون سے ہوتے ہیں، کون کون سے پیرامیٹر اس میں انوالو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سائز جو ہے پھر یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ سمال ہے، میڈیم ہے یا لارج ہے، ٹھیک ہے بیٹا. تو نیکسٹ جو ہے وہ ہمیں پروجیکٹ کی لوکیشن کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے. تو لوکیشن کیا ہوتی ہے، دا لوکیشن ہوتی ہے دا ایریا، دا ایریاز، ایریا ہو یا ایریاز ہوں. مطلب بڑا پروجیکٹ ہے تو بڑے علاقے پہ یا وہ اس پہ لگے گا، ٹھیک ہے. ویئر دا پروجیکٹ میٹیریل اینڈ ایکوپمنٹس آر انسٹالڈ، وہ ایریا جہاں پر جو ہے وہ پروجیکٹ کا مٹیریل یا جو ایکوپمنٹس ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، جہاں انسٹال ہوتے ہیں. اینڈ جنرل ایریا، اور پھر اس کے بعد ایک تو وہ ایریا چاہیے جس پر جو ہے وہ مٹیریل انسٹال ہوتا ہے یا ایکوپمنٹس، اس کی مشینری جو ہوتی ہے وہاں لگتی ہے. اس کے علاوہ ہمیں اس کا جنرل ایریا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا ڈیٹا بھی ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ شوگر مل جیسے لگی ہوئی ہے وہ تو اس کا ایریا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جنرل ایریا، یہ شہر بھی تو ساتھ بتانا پڑے گا نا اس کا، ٹھیک ہے نا. ویئر دا ورک از پرفارم، جہاں اس کا کام ہونا ہے، اس کے جو ہے چیزیں جو اس کی وہاں سے نکلتی ہیں، یا گندا پانی ہوتا ہے، مولیسز ہوتے ہیں اس کے، تو وہ بھی تو ایڈجسٹنٹ ایریا میں جاتے ہیں. تو وہ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ایڈجسٹنٹ ایریا جو ہے جہاں وہ پرفارم کرے گی وہ کیسا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہے کہ ایریا آف پوٹینشیل امپیکٹ. تو یہ کیا ہوتا ہے، جغرافیکل ایریا ہوتا ہے، یہ ایریاز ہوتے ہیں ود ان وچ این انڈرٹیکنگ میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، جہاں وہ ایریا جہاں وہ پروجیکٹ انسٹال ہوتا ہے تو اس کے بارے میں معاہدہ، انڈرٹیکنگ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی ہو، کاز آلٹریشن ان دا اس میں نا کریکٹر میں، ٹھیک ہے، اس میں آلٹریشن پیدا کرتا ہے. یوز آف ہسٹوریکل پراپرٹیز جو ہوتی ہیں اس ایریے میں جو ہے، پھر ہسٹوریکل پراپرٹیز بھی ہوتی ہیں، تاریخی عمارتیں ہو سکتی ہیں یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں بھی معلومات چاہیے. پھر اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ فزیکل ریسورسز کون سی ہیں. یہ فزیکل ریسورسز ہوتی ہیں ٹینجیبل آئٹم جو ہوتی ہیں، ٹینجیبل آئٹم جو ہوتے ہیں ان کو فزیکل ریسورسز کہتے ہیں، یا فزیکل ریسورسز کو ٹینجیبل آئٹمز کہتے ہیں. تو ٹینجیبل آئٹمز کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فزیکلی جن کی ایگزسٹنس ہو، ویچ ہے فزیکل ایگزسٹنس جو ہو، تو وہ ٹینجیبل آئٹمز ہوں گے. اس میں ٹینجیبل آئٹمز میں کیا آئیں گے، را مٹیریل ہوگا، بلڈنگز ہوں گی اس کی، ٹھیک ہے نا، مشینری، انرجی، ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہوں گی فزیکل ریسورسز میں آئیں گی، ٹھیک ہے. پھر ہے بایولوجیکل ریسورسز، اس کا بھی ڈیٹا چاہیے. تو بایولوجیکل ریسورسز میں کیا ہوتا ہے، ریسورسز کین بی کنزیومڈ، وہ چیزیں جس کو کنزیوم ہوں گی، اینڈ ایز اے ریزلٹ بیکم ان اویلیبل، اور اس طرح سے کنزیوم ہوں گی کہ وہ جو ہے ہمیں ان کی اویلیبلٹی ختم ہوتی جا رہی ہوگی. پھر وہ دیکھیں گے کہ اگر یہ کنزیومیبل چیزیں ہیں اور ان کی اویلیبلٹی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں پھر کوئی اقدام کرنے پڑیں گے ان کو، ٹھیک ہے، اسیسمنٹ میں وہ چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے. تو دوسروں کے لیے پھر وہ بچے نہ، چیز ایسی ہو کہ نیکسٹ ہمیں جو چاہیے وقت کے ساتھ وہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو بایولوجیکل ریسورسز کے بارے میں بھی ڈیٹا چاہیے. اور بایولوجیکل ریسورسز میں آپ کے یہ پلانٹس آ جاتے ہیں، اینیملز آ جاتے ہیں، یا آپ کی لیونگ لینڈسکیپ جو ہے، لیونگ لینڈسکیپ جو ہے نا، جیسے آپ کے مقصد ہے کوئی چراگاہیں ہو گئیں، ٹھیک ہے، رینج لینڈ ہو گئی،
تو ایسا نہ ہو کہ یہ بالکل ہی معدوم ہو جائیں اس پروجیکٹ کی وجہ سے، تو اس کا ڈیٹا بھی انہیں چاہیے ہوتا ہے۔ اور اکنامک ڈیولپمنٹ ریسورسز ہے نیکسٹ، یہ جو ہے تھنگز ٹو ڈفرینٹ پیپلز جو ہے نا، ان کو لوگوں کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اور پھر کوالٹی آف لائف جو ہے اس کے بارے میں ڈیٹا چاہیے ان کو، تھنگز دیٹ آر نیڈڈ فار اے گڈ کوالٹی آف لائف کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کوالٹی آف لائف میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ڈیٹا بھی جو ہے وہ ہمیں اس کو چاہیے۔ تو کس کے لیے چاہیے؟ اسٹینڈرڈ آف ہیلتھ کے لیے چاہیے، کمفرٹ کے لیے، آسانی کے لیے، اینڈ خوشی کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایسی ہو کہ خوشیاں بھی لوگوں کی چلی جائیں، پروجیکٹ ہو، آسانیاں بھی اس سے ختم ہو جائیں، وہ پروجیکٹ جو انسٹال ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضروری ہے، کوالٹی لائف کا جو ڈیٹا ہے وہ ہمیں چاہیے۔ ادر ایگزسٹنس اینڈ پلان پروجیکٹ، اور ادر جو وہاں چیزیں ہیں ان کے لیے بھی ڈیٹا ان کے وہ ضروری ہے، وہ چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اللہ حافظ۔ اس کو آپ جو ہے نا دیکھتے ہوئے جو ہے ساتھ آپ اس کی وہ فوٹو کاپی لے لیں، تو جو میں نے باتیں ان کی ایکسپلین کی ہیں ساتھ لکھتے جائیں گے تو پھر آسانی ہو جائے گی آپ کو ان کو پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔